الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان کی سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے بالکل آغاز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے واقعات بیان کرنا شروع کیے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، قبیلہ اور اس وقت مختلف اقوام جو خطہ عرب اور دیگر ممالک کے اندر موجود تھی ان کے حالات آپ کے سامنے رکھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، بچپن، جوانی، اور اس کے بعد پھر اعلان نبوت، اور اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی مشکلات کا تذکرہ بھی کیا، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر وہاں پر پیش آنے والے مختلف واقعات آپ کے سامنے رکھے، جن میں سے ہم پہنچے تھے ہجرت کے تیسرے سال کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب ہم سال ہجری کے چوتھے سال کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سال مختلف جو مشرکین تھے انہوں نے پھر سے مختلف شورشیں کرنا شروع کر دیں، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ستانا، تکلیف پہنچانا شروع کیا، اور اس میں خاص طور پر 4 ہجری تقریباً یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا کہ جس میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ قبیلہ عدل اور القارہ، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیے کہ جو ہمیں آ کر دین سکھائیں، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دین سکھائیں اور ان کو مزید دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منتخب فرمایا اور انہیں ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مقام رجیع کی طرف بڑھے تو راستے کے اندر یہ جو لوگ ساتھ لے کے ان کو جا رہے تھے، ان کی نیت میں فطور آ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہمیں یہ بندے چاہیے کہ جو آ کے دین کی تعلیم سکھائیں، لیکن انہوں نے وہاں پر بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ ان 10 کے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا۔ ظاہرہ وہ نہتے صحابہ تھے، وہ تو دین سکھانے جا رہے تھے، وہ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام سنانے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو اس راستے کے اندر شہید کر دیا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ نجد سے ایک شخص عامر نامی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ انتہائی سمجھدار شخص تھے، اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کچھ صحابہ کرام کو نجد کی طرف کیوں نہیں روانہ فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبیلہ نجد کے لوگوں سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیف نہ پہنچائے، میں انہیں بھیجوں اور وہ نجدی آگے سے میرے ان ساتھیوں میں سے کسی کو نقصان پہنچا دیں، تو میں اس وجہ سے اس طرف روانہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امان ہے، میری ضمانت پہ آپ اپنے بندوں کو بھیجیے اور میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء، وہ جو قرآن حکیم کی اچھی طرح سے تلاوت کیا کرتے، قرآن حکیم کو اچھی طرح سے سمجھتے اور اسے دوسروں کو سکھانے کا تجربہ بھی رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قراء کو منتخب فرمایا اور انہیں ان کے ساتھ روانہ کیا۔ اب جب یہ لوگ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بئر معونہ کے پاس پہنچے تو وہاں سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا اس قبیلہ کی طرف۔ وہاں پہ ایک قبیلہ بنو عامر آباد تھا، اس کی طرف بھیجا نجدی کے اندر، اور اس کا جو بڑا وہاں پہ سردار تھا عامر بن طفیل، اس کی طرف انہیں سفیر بنا کے بھیجا۔ تو جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بغیر وہ خط پڑھے، پیغام دیکھے، اسے جب یہ پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں تو اس نے انہیں شہید کر دیا۔
تو کوئی بھی آج کا قانون بھی یہی کہتا ہے اور صدیوں سے یہی ریت روایت چلی آ رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں، جتنے بھی معاملات خراب کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کبھی کسی سفیر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سفیر کا تو کام ہے وہ پیغام لے کے آیا ہے، وہ تو ایک خط لے کر آپ تک آتا ہے، ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی کسی کا پیغام آئے اور وہ پیغام لینے والا، پیغام لانے والا آپ کو کسی کا پیغام پہنچاتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کہہ رہا، وہ تو ان لوگوں کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو اس کو اگر نقصان پہنچانا شروع کر دیا جائے تو پھر تو بہت ہی زیادہ معاملات کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے، کوئی اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج بھی آپ مختلف پوسٹ آفیسز کے ذریعے ایک دوسرے کو خط بھیجتے ہیں، کہیں پر کوئی لیٹر روانہ کرتے ہیں، اگرچہ اب تو زیادہ طور پہ ای میلز اور دیگر ذریعوں سے روابط کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو کسی کو اگر کوئی چیز بھیجی جائے اور وہاں پر وہ شخص جب اس کو لیٹر ملے اور اس کو کوئی چیز اس کے اندر ناپسند محسوس ہو تو وہ اسی کو نقصان پہنچا دے جو لیٹر لے کے آیا، تو یہ تو بالکل ہی غیر اخلاقی، غیر قانونی حرکت ہے۔ تو اس طرح سے اس نے کیا، اور اب اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو باقی لوگ بھی تو وہاں پہ موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ حملہ آور ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو تم نے میری حفاظت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو بالکل تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ عامر بن ملک انہوں نے امانت کی حفاظت اور اس کی ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، تو تم نے اس حفاظت اور اس ضمانت کا خیال ہی نہیں کیا، ہم تو ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس نے ارد گرد کو دیگر جو کچھ قبائل موجود تھے ان کو ساتھ ملایا، اور یہ 70 کے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک تو وہ بچ گئے، وہ یہ سمجھے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا، اور باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید کر دیے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کا بتایا گیا تو آپ کو شدید صدمہ ہوا، شدید آپ غمگین ہوئے، اور مہینہ بھر آپ ان قبائل کے خلاف دعا فرماتے رہے، جسے قنوت نازلہ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ادھر یہ معاملات تھے، دوسری طرف مدینہ طیبہ کے مضافات میں ایک اور جو قبیلہ بنو النضیر کا وہاں پہ موجود تھا، وہ بھی مختلف طرح کی سازشوں کے اندر مصروف تھے۔ کو معلوم ہے ہم نے پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر ذکر کیا تھا بنو قینقاع کا، کہ جو یہیں مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے تھے، اور یہ بھی مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اذیت پہنچایا کرتے۔ وہ ایک خاتون، ان کی انہوں نے بہرمتی کی کوشش کی، اور پھر وہ معاملات کافی حد تک آگے بڑھے تو ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ جو بنو النضیر یہ مضافات مدینہ میں رہتے، اور یہ مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اذیت پہنچانے کی کوشش کیا کرتے۔ تو انہوں نے ایک بڑی گہری سازش رچائی، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، اور ایک ایسی جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوں کسی پہاڑی کے نیچے کہ اوپر سے پھر ایک پتھر پھینک کر معاذاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل کے معاذاللہ شہید کر دیا جائے۔ یہ گھنونی سازش انہوں نے رچائی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرما دیا، اور اسی طرح سے یہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کرتے۔ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو انہیں شدید غم ہوا، شدید دکھ ہوا کہ یہ تو مزید طاقتور ہو جائیں گے، اور جب غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشکلات اٹھانا پڑیں تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ بہت ہی اچھا ہوا ہے، اب ان کی قوت کمزور ہوگی۔ تو یہ کسی بھی حالت کے اندر مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اچھی حالت کے اندر دیکھنا انہیں بالکل گوارا نہیں تھا۔ تو مختلف سازشیں جاری تھی۔ اب انہوں نے ساتھ ساتھ جو مختلف منافقین موجود تھے ان کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھانا شروع کر دیا، ادھر سے مشرکین مکہ کے ساتھ یہ روابط بڑھا رہے تھے، تو ان کو مختلف مواقع پہ سمجھایا گیا مگر یہ سمجھنے کو تیار نہ تھے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا کہ انہیں جا کے کہیے کہ اپنی سواریاں تیار کریں، ان کے اوپر جو سامان آتا ہے وہ سامان رکھیں، اور باقی ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں سے علاقے سے نکل جائیں اور کسی دوسری جگہ پہ منتقل ہو جائیں۔ تو جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے یہ پیغام پہنچایا تو وہ لوگ، انہیں اندازہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طاقت کا، تو وہ تیاری کرنے لگے کہ اب یہاں سے نکلیں گے۔ لیکن ادھر سے عبداللہ بن ابی جا پہنچا، اسے جب یہ معلوم ہوا تو وہ جا پہنچا، اور اس نے جا کے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو اگر نکالا گیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور اگر آپ پہ لڑائی مسلط کی گئی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ لڑیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑائی کریں گے۔ تو آپ لوگ مطمئن رہیں، آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ ذرا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور بالکل انکار کر دیں۔ تو اب جب ان کو یہ ذرا سے اندازہ ہوا کہ ہمیں اس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے تو ان کا ارادہ بھی بدل گیا۔
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کو ذکر فرمایا میں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم، فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ منافقین جا کے کیا کہتے ہیں اہل کتاب میں سے جو اللہ کے منکر ہیں ان کو جا کے کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا لنخرجن معکم، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، جھگڑا کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ نہ تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے اور نہ ہی کوئی جھگڑے کی صورت کے اندر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ اگر جھگڑے اور لڑائی کی نوبت آ گئی تو یہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ یہ میسج انہیں ملا تھا، اس میسج کو ملنے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہوں نے اپنے قلعے کو بند کر دیا، قلعے کو بند کر دیا اور کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جا رہے۔ بڑا مضبوط ان کا قلعہ تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا گیا کہ یہ سارا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جا کر اس قلعہ کا محاصرہ فرما لیتے ہیں، اور 6 دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر وہ خوف ڈالا کہ اب وہ جو وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ بالکل اپنی شکست تسلیم کرنے پہ تیار ہو گئے۔ وہ خوف کیوں ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا؟ یقیناً اللہ رب العزت نے اس خوف کو ان کے دلوں پہ مسلط فرمایا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ دیکھا کہ وہ جو عبداللہ بن ابی ہم سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ہماری مدد کو آئے گا، 6 دن ہو گئے ہیں ہم یہاں محاصرے کے اندر ہیں۔ پہلے بنو قینقاع 15 دن تک وہاں پہ محاصرے کے اندر رہے اور بالآخر انہیں شکست اٹھانا پڑی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، وہاں سے تو کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آیا، تو ہم تو یہاں پر بھوکے مریں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے اسی کے اندر عافیت جانی کہ اپنی شکست تسلیم کی اور کہا کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ وہاں سے اپنے جو ضروری جو سامان ایک سواری پہ جتنے کی اجازت تھی یہ وہ لے کر وہاں سے نکلنے لگے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی عجیب حرکت کی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذکر فرمایا فَيُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے گھروں کے اندر آ کے مسلمان آباد نہ ہوں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا کہ تاکہ یہ گھر ٹوٹ پھوٹ جائیں اور کوئی یہاں پہ آ کے رہ نہ سکے، اور یوں اس طرح سے یہ وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے کے اندر منتقل ہو گئے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت بھی عطا فرما رہا تھا، اور مزید آپ کا پیغام مختلف اقوام تک، مختلف لوگوں تک، مختلف علاقوں تک پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر پچھلے سال جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا اور جس کے اندر مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو جاتے جاتے ابو سفیان ایک دھمکی دے کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلے سال اسی مہینے کے اندر بدر کے اندر پھر ملاقات ہوگی اور باقی حساب کتاب ہم وہاں پہ برابر کریں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا، کیونکہ ماہ شوال کے اندر وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، تو دوبارہ پھر سے یہ تیاری کا ارادہ ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیار ہوتے ہیں، تقریباً 1500 کے قریب صحابہ تیار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر ابو سفیان نے بھی ایک لشکر تیار کیا 2000 لوگوں پہ مشتمل، اور وہ بھی وہاں سے لے کر مکہ سے باہر نکلا، اور اس نے ساتھ یہ کیا کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، نعیم بن مسعود الاشجعی، اسے یہ کہا کہ تم جاؤ جا کے مسلمانوں سے ملو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، اور انہیں جا کے کہو کہ دیکھو آپ جنگ کے ارادے سے باہر نکل آئیں، کیونکہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور بڑے غصے کے اندر ہیں وہ لوگ، اور بالکل تمہیں مٹا کے رکھ دیں گے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، لہٰذا جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کا ذکر فرمایا میں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے خلاف تو بہت بڑی جماعت تیار کر لی گئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈر جاؤ، اس جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہو اور باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دو۔ تو آگے سے اہل ایمان نے کیا کہا، بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے، بجائے اس کے کہ ان پہ خوف مسلط ہوتا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین میں مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ مزید ایمانی جوش کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ باہر نکل کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہی وہ الفاظ تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا، عرض کیا باری تعالیٰ کی خدمت میں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی اور انہیں اس نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی، اور یہاں پر اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب ڈرایا گیا تو صحابہ کرام نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، بدر کے قریب ایک مقام تھا مجنہ، وہاں پہ بازار وغیرہ لگا کرتا تھا، جب یہ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا وہاں پہ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو بتایا گیا تھا کہ بڑے لشکر کے ساتھ ابو سفیان آ رہے ہیں اور بالکل آپ لوگوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں پہ تو بندہ ہی نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو راستے کے اندر پتہ چلا ابو سفیان کو کہ وہ تو باز نہیں آئے، وہ تو نہیں رکے، وہ تو آ رہے ہیں۔ تو اب ابو سفیان نے اپنے لشکر کو اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ دیکھو اس بار کوئی موسم اتنا اچھا نہیں رہا، جانور ہمارے کمزور ہیں، ان کے پاس اتنا پانی بھی میسر نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وافر مقدار میں پانی میسر نہیں ہے، تو اس موسم کے اندر جنگ کرنا کچھ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا ہم اگلے سال ان سے جا کے نمٹ لیں گے، ابھی یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی نعمت سے یہ اس طرح سے واپس لوٹے کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ تو دیکھیں جب بھی اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ہو، مشکلات انسان کی زندگی کے اندر آیا کرتی ہیں، اور جتنی بڑی مشکلات ہوں ان مشکلات کو ضرور بتائیں کہ ہمارا رب اللہ اکبر ہے، وہ تمام کائنات سے بڑا ہے، وہ ہر چیز سے بڑا ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی کی مدد و نصرت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ساری کائنات مخالفت پہ کمر بستہ کیوں نہ ہو، تمام لوگ آپ کو ستانے پہ آمادہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت وہاں سے بھی راستے نکال دیا کرتا ہے۔ اس لیے جتنی بڑی مشکل ہو، جتنا بڑا چیلنج ہو، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بتایا گیا کہ بہت بڑا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہے، تو وہ خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور ہر مومن کی یہی حالت ہونی چاہیے کہ جتنی بڑی تکلیف ہو، جتنی بڑی بیماری ہو، جتنا بڑا چیلنج ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، زبان پہ ایک ہی کلمہ ہو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم و ستم سے بچاتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بالکل دریا کے کنارے پہ جا کے پہنچتے ہیں تو اس قوم نے مڑ کے پیچھے دیکھا، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، سامنے دریا ٹھانٹے مار رہا ہے، اگر آگے بڑھتے ہیں تو اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر غرق ہو کے ملیا میٹ ہو جائیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ پیچھے جائیں گے تو فرعون اور اس کے سپاہی کاٹ کر نام و نشان ختم کر ڈالیں گے۔ اس موقع پہ کہ جب بالکل خوف اپنے عروج پہ ہے، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی بچاؤ کی صورت سجھائی نہیں دے رہی۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی کا ایمان اور یقین یہ تھا کہ آپ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، اگرچہ تمام راستے بند دکھائی دے رہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، مگر یہ مت بھولو کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اور جنہیں اپنے رب کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، رب ان کے لیے راستے نکالا کرتا ہے۔ اور پھر کس طرح سے اللہ رب العزت نے راستے نکالے کہ بالکل وہ سمندر خشک ہوتا چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس سمندر کو پار کرتے ہیں، اور پیچھے سے جو ان کو مارنے کے لیے، جو ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ اسی سمندر کے اندر غرق ہو کر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب کی ذات پہ ہمیشہ یقین رکھیں، اپنی گھریلو پریشانیاں ہوں، اپنے بزنس کے معاملات ہوں، اولاد کے حوالے سے معاملات ہوں، کبھی بھی صحت کی پریشانی ہو، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ اگرچہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، کچھ آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ مختلف طرح کے وظائف کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، آنسو بہا کے رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو آپ کی یہ آنسو محبوب ہیں، آپ کی یہ دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھ،
آپ کے یہ کپکپاتے ہوئے الفاظ، آپ کے دلوں کے اندر محفوظ یہ جذبات اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہیں۔ وہ آپ کے ان جذبات سے بھی واقف ہے، آپ کے حالات سے بھی واقف ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ جب وہ ان مشکلات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا، اس کے بدلے جب آسانیاں انشاءاللہ آپ پہ آئیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اے باری تعالیٰ، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، یہ مجھے اس طرف سے بھی آسانی، اس طرف سے بھی رحمتیں اور اس طرف سے بھی سکون حاصل ہو رہا ہے۔ اپنے رب کی ذات پہ انشاءاللہ ہمیشہ انسان یقین رکھے، اور یہی درس ہمیں یہاں پہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس واقعے سے ملتا ہے کہ ہر طرف سے جب ان کو ڈرایا گیا تو بھی انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اسی سال کے اندر دیگر بھی کچھ واقعات پیش آئے، غزوہ بنی مستلق بھی پیش آیا، اور اسی کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام کے اندر ذرا تفصیلاً ڈسکس کر لیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی سال پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پچھلے سال ہوئی تھی، اور اب اس سال ایک سال کے وقفہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کی بھرپور تربیت فرماتے ہیں، ان سے بھرپور محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور اپنی امت کو بھی یہ درس دیتے ہیں کہ اولاد کی محبت یہ اللہ رب العزت نے دلوں کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ انسان اولاد سے محبت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا رہے۔ جب اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو خود کو گرو کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی بالکل ہی بچے بنے ہوئے ہیں اور آپ کو صرف یہ ہے کہ محبت دیں، شفقت دیں، وہ جو کچھ مانگتے چلے جا رہے ہیں وہ سب کچھ ان کو دیتے چلے جائیں، تربیت کا خیال ہی نہ ہو۔ انسان کو اپنی تربیت خاص طور پہ اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب اللہ رب العزت اس کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے تو اب اس کی ذمہ داری میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ایک والد اپنی اولاد کو سب سے بہترین جو تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ وہ آپ مال و دولت جتنا دیں، کھلونے جتنے دیں، ان کو جہاں مرضی لے کے جائیں، وہ تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، مگر سب سے بہترین تحفہ وہ ایک اچھی تربیت اور اچھا اخلاق ان کو سکھانا ہے، اور یہ ذمہ داری نبھانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا کہ کس طرح سے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت بھی ہوئی، اور کس خوبصورتی کے ساتھ پھر انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے وقف کیے رکھا تھا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، اور ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ سب سے پہلے وہ خاتون فیملی تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل ابتدائی ہجرت میں یہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس طرف بھی یہ گئے، اور پھر بعد کے اندر مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ میں نے پہلے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ یہ میاں بیوی آپس میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں بات چیت کر رہے تھے۔ بس اوقات ہوتا ہے اور میاں بیوی بات کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو گیا، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو آپ بعد میں شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اسی طرح کی بات چیت چل رہی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد کون ہوگا، آپ جیسا کون ہوگا کہ جس سے میں شادی کروں گی؟ میرا تو ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، آپ جیسا کوئی ہوگا ہی نہیں، آپ اتنے اچھے اخلاق، اتنی اچھی عادات، اتنے اچھے آپ کی خصلتیں، تو آپ اس طرح سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرمانا۔ تو جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو آپ نے اس کو اس طرح سے قبول نہیں فرمایا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ نے معذرت کر لی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام نکاح بھیجا، جسے آپ نے اسی طرح سے اچھے طریقے کے ساتھ اس سے بھی معذرت کر لی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ارادے کا اظہار فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ عمر کے اندر بھی میں آپ سے بڑی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کی وہ جو خدمات ہیں، وہ دین کے حوالے سے جو قربانیاں آپ نے دے رکھی تھی، یقیناً
وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی کہ اس عمر کے اس حصے کے اندر ان کو ایک ساتھ کی بھی ضرورت تھی، ان کی جو مختلف ضروریات تھیں اس کے حوالے سے بھی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی 4 ہجری کے اندر نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے کیا کیا واقعات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم کل کے پروگرام کے اندر ذکر کریں گے۔ رب تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرمائے۔